أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے گرد و پیش ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہی ہے سب کچھ سننے والا دیکھنے والا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت ہے. اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے. اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس میں دو مسجدوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سی؟ فرمایا کہ مسجد اقصی. یہ دو مسجدیں جو ہیں بڑی محترم اور مقدس مسجدیں ہیں. مسجد حرام سے مراد تو وہ حرمت والی مسجد جو مکۃ المکرمہ میں ہے، جس کے درمیان خانہ کعبہ واقع ہے اور جس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس کو انہوں نے 2000 سال قبل مسیح بنایا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل اس کی تعمیر کی گئی تھی. اور دوسری مسجد مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے. اقصی کے معنی دور والی. اس سے قرآن کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیت المقدس کی مسجد مکہ کی مسجد سے جو مسجد حرام کہلاتی ہے اس سے کافی دوری پر ہے. لیکن یہ طویل فاصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے ایک رات کے کچھ حصے میں طے کروا دیا. اس مسجد کو مسجد اقصی جو کہا گیا یہ اسی وجہ سے کہ یہ دور کی مسجد ہے، ورنہ نزول قرآن کے وقت یہ اس کا اصطلاحی نام نہیں تھا. بیت المقدس اور اس کی مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال قبل مسیح کی. اور یہ جو بنی اسرائیل کے لیے دعوت اسلامی اور سرگرمیوں کا مرکز رہا شروع سے، اور اس کو قبلہ قرار دیا گیا. یہ دو مسجدیں اور دیگر دو مسجدیں جس کے تعلق سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ جس میں دجال جب نکلے گا تو زمین میں چوطرف پھرے گا، لیکن یہ 4 مسجدوں میں جا نہیں پائے گا. ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد اقصی، تیسرے مسجد نبوی شریف، چوتھے مسجد طور. یہ 4 مسجدیں ایسی ہیں جس میں اس کا داخلہ ممنوع رہے گا. حضرت مجاہد امام تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی جو زمین ہے اس کو ساری زمین سے 2000 سال قبل پیدا فرمایا، اور بیت اللہ کی جو بنیادیں ہیں اس کو زمین کی 7 تہ تک پھیلا دیا گیا. اور ایک حدیث جس کو قرطبی نے لیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک شام اور اس کے اطراف کا علاقہ میرا منتخب خطہ ہے اور میں اس میں اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا. اس میں بارکنا حولہ کا لفظ آیا ہے اسی آیت میں کہ اس میں اس کے گرد پیش ہم نے برکتیں رکھی تھی. دینی اور دنیاوی دونوں برکتیں اس میں رکھی گئی ہے. وہ ملک میں ملک شام، ملک فلسطین، اس کے اطراف، اس کے گرد و پیش میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا علاقہ دینی اور دنیاوی برکتوں سے مالا مال ہے. جہاں تک دینی برکتوں کا تعلق ہے، یہ سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا مرکز رہا ہے.
نیز بنی اسرائیل کے متعدد انبیاء علیہ السلام کا ظہور یہاں ہوا، اور انہوں نے اس سرزمین پر وہ نقوش چھوڑے جو دنیا والوں کی دین حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ، ان کا مسکن اور اس کا مدفن یہی علاقے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال سلطنت عطا ہوئی، اور بنی اسرائیل کو کچھ بخشا گیا جو دنیا کی کسی قوم کو نہیں بخشا گیا تھا۔ گویا اس زمین کا چپا چپا انبیاء علیہ السلام کی یادگار ہونے کی وجہ سے اپنی دولت کے خزانے اگلتا رہا دنیاوی برکتوں سے اس کا مالا مال ہونا۔ تو اس کی سرزمین انتہائی زرخیز، سرسبز و شاداب ہے، یہاں پر چشمے ہیں اور نہریں ہیں۔ بائبل میں تو اس کی تعریف اس طریقے سے کی گئی ہے کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، بہترین سرسبز علاقہ ہے، جہاں پر باغات ہیں، پانی کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے اس کو منتخبہ اور پسندیدہ علاقہ قرار دیا، اور برکتیں رکھنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اسی کے تعلق سے، اسی ملک اور اسی خطے کے تعلق سے۔ جو شخص بھی صاف ذہن کے ساتھ اس آیت کا مطالعہ کرے گا وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہے گا کہ اس کے ذریعے ایک غیر معمولی واقعے کی خبر دی جا رہی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ بخاری کی حدیث سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں خانہ کعبہ کے خارجی حصے کے پیچھے چلا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیت المقدس کو سامنے لا کر دکھا دیا، اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کے جوابات دیتا رہا، اس کی علامتیں ان کے سامنے ظاہر کرتا رہا۔ مختلف سوالات کر رہے تھے، وہ شک کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اتنی دور کا فاصلہ ایک رات میں کیسے طے ہو سکتا ہے، اس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنے ہیں، راستے کہاں کہاں سے جاتے ہیں، یہ سارے سوالات وہ کرتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آ کر اور نقشہ بتاتے جا رہے تھے سامنے، اس کو دیکھ کر آپ فرماتے جاتے تھے۔ رہا اس سفر کا مقصد، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، دو طرح کی نشانیاں مقصود ہے اس میں نشانیاں جو مسجد اقصیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ نشانی ہے جو توحید، خدائے واحد کی عبادت، انبیاء علیہ السلام کی متفقہ دعوت اور دین حق کے لیے ان کی جد و جہد، اس بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی تاریخ اور اللہ تعالیٰ کی قانون جزا و سزا پر دلالت کرتی ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں قبلوں کو عطا کیا گیا تھا، نبی القبلتین بھی آپ کو بنایا جا رہا تھا، اس لیے مسجد اقصیٰ کا مشاہدہ آپ کے لیے کافی اہمیت رکھتا تھا، اس لیے آپ کو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، عجائبات قدرت جو ہے آپ کو دکھائی گئی۔ اس میں بے شمار روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، اور جہنم میں جانے والے لوگوں کے احوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ ان کے انجام بد کیا ہونے والے ہیں۔ اس سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، لوگوں کے اعمال کے مقدمات کے فیصلے تو بروز قیامت ہوں گے، ابھی سے جنت اور دوزخ میں لوگ کیسے آ گئے اور ان کی دوزخیوں کو ان کی سزا کیسے مل رہی ہے۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان کی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرواتے ہیں بہت سی چیزوں کا، ان کے سامنے سے جو مغائبات ہیں اس کے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، جو لوگوں کے لیے غیب ہوتی ہیں وہ بہت سی چیزیں ان کے لیے غیب نہیں تو ان کو دکھایا جاتا ہے، یعنی جو دعوت جو ایمان بالغیب کی وہ دینے پر مامور ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں ان کو دکھا دی جاتی ہیں آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، یہ ان کے منصب کے مناسب ان کو عطا کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملکوت ارض و سما کی بہت سی چیزیں دکھائی معراج کے موقع پر، وہاں پر لے جا کر جو ہے وہ ساری تفصیلات بتائی گئی۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک فلسفی اور ایک نبی میں، ایک فلسفی جو ہوتا ہے وہ صرف گمان اور تخمینے کی بنا پر باتیں کرتا ہے، اور ایک نبی
جو ہے دیکھی ہوئی حقیقت، آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں کو بیان کر کے کہتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے نبیوں کو ان حقیقتوں سے آشکارا کیا جائے جو غیب میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت سی چیزیں دکھائی گئی، جنت اور دوزخ کے مشاہدے کرائے گئے۔ تو جنت اور دوزخ میں جو چیزیں آپ کو دکھلائی گئی اور جو عذاب کا جو سلسلہ جہنمیوں کے اوپر ہو رہا تھا، اس کے کچھ جو ہے چیزیں آپ کو دکھائی گئی تو وہ تمثیلی طور پر تھی، ممثل کر کے دکھایا گیا آپ کو کہ ایسا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو لوگ فتنہ انگیز باتیں کرتے ہیں، بے دلیل کی باتیں کرتے ہیں، غیر ضروری جو ہے باتیں کرتے ہیں، ان کے تعلق سے ان کو جو عذاب ہوگا جہنم میں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے وہاں پر آپ کو ایک تمثیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ اس کا مشاہدہ کروایا کہ وہ لوگ کہاں ہوں گے۔ یعنی ایک موٹا سا فربا بیل جو ہے ایک بالکل باریک سے شگاف سے باہر نکلا اور پھر اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ مطلب یہ ہے کہ منہ سے باتیں ایسی مت نکالو جو پھر سے واپس نہ جا سکیں، ایسی بے بنیاد اور بیکار اور فالتو باتیں نہیں کرنا، اس کا انجام بہت برا ہوگا، یہ بتایا گیا۔ زناہکار لوگوں کی عذاب کیسا ہوگا اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے لیے بہترین تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر وہ گندا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز طور پر جو چیزیں دے رکھی ہیں اس کو چھوڑ کر وہ ناجائز کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے پاس اچھی بہترین ہیں، تازہ ہیں، اس کو چھوڑ کر تم گندی اور سڑی ہوئی چیزیں کھا رہے ہو۔ یہ تمثیلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا۔ ایسے ہی کئی ایک باتوں کاموں کے لیے جو ہے جو جہنم میں جو عذاب ہوں گے اس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہاں پر۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یعنی دکھا رہے تھے اور حقیقی طور پر دکھانا چاہ رہے تھے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو اپنا معتمد نہ بناؤ۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا واقعہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ صرف ایک آیت میں، پہلی آیت میں معراج کا تذکرہ آیا، اس کے بعد سے فوراً بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ تو کہیں لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ ایسا بے ربط آیتیں کیسے شروع ہو گئی۔ معراج کی بات ہوئی، ابھی تفصیل زیادہ آئی نہیں، دیگر تفصیلات تو سورہ نجم میں ہیں، جو دوسرا جو مرحلہ تھا اس کا، لیکن یہاں سے بنی اسرائیل کی بات شروع ہو گئی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت بھی دوسری آیت کے ساتھ بے ربط نہیں ہے، بلکہ ربط ہے اس کا، ایک آیت سے دوسری آیت کا، ایک سورت سے دوسری سورت کا ربط ہے۔ اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے جو واقعات جو شروع کیے گئے ہیں جو اس آیت میں فوراً معراج کے واقعے کے بعد، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یعنی وہ اور کفار مکہ اصل اس کے پہلے مخاطب ہیں۔ ان کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس پوری صورت کا مقصد نزول کا یہی ہے کہ کفار مکہ کو خبردار کرنا اور تنبیہ کرنا اور پچھلی قوموں کے حالات ان کے سامنے رکھتے ہوئے بتانا کہ ان کا انجام بد کیا ہوا تھا جو انہوں نے تکذیب کی تھی نبیوں کی۔ تو وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے تھے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے مخاطب کون ہے، ذرا تم جاننے کی کوشش تو کرو کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ معراج ان کو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلایا اور سارے چیزوں کا مشاہدہ کروایا۔ یہ وہی شخص ہے جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہے، جو تم سے مخاطب ہے۔ تم اس کی بات کو تسلیم کر لو، کیونکہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے کمالات کو دیکھ کر، کسی کے اوصاف کو دیکھ کر اس سے مروب ہو جاتے ہیں، اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا اثر انداز ہوتی ہے ان کی بات۔ تو یہاں پر بھی وہی کرنا تھا کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کتنے بڑے مرتبے کے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا اور معجزاتی طور پر کیسا سفر کروایا۔ یہ وہی نبی ہیں جو تم سے مخاطب ہیں، تم ان کی بات کو تسلیم کرو۔ اور کہا گیا کہ وَآتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ،
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، کتاب توریت، وَجَعَلَّهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس میں ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، انہیں ہدایت کا ذریعہ تھی وہ کتاب۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، فرمایا گیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل اور کارساز مت بتاؤ، معتمد مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ وکیل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کسی کے سپرد کر دینا، اس کو وکیل بنانا کہتے ہیں۔ دنیا میں جو وکیل کسی کو بنایا جاتا ہے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، تو آپ اپنی تمام احوال اور حالات اور ساری جو ہے تفصیلات اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کھول کر۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا وکیل بناؤ، میرے سوا کسی اور کو وکیل مت بناؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا، فرمایا سورہ مزمل میں 29ویں پارے میں۔ مشرق اور مغرب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہارا وکیل اور کارساز نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی مدد کے لیے اور رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، اپنی کارسازی کے لیے اسی کو اپنا جو ہے سب کچھ بنا لو۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے کتاب دی بنی اسرائیل کو جو ہدایت کی کتاب تھی، اور کہا گیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہیں بنانا، بلکہ میں ہی تمہارا سب کا وکیل ہوں۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، وہ واقعی ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اور پھر ان کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی میں بچایا، طوفان نوح میں سب ہلاک کر دیے گئے، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، جنہوں نے مجھے اپنا کارساز بنایا تھا، جو مجھ کو اپنا وکیل تصور کیے تھے، اس وجہ سے وہ طوفان کی بربادیوں سے اور ہلاکت سے بچ پائے۔ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بھی ہلاکت نہ ہو اور بربادی نہ ہو، تو تم بھی وہی بندے کی طرح اور ان کے ساتھیوں کی طرح میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اس میں جو ہے وہ ساری تفصیلات سورہ پہلی آیت میں تو معراج کے تعلق سے آئی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کفار مکہ کے سامنے رکھ کر ان کو یاد دلایا گیا کہ تم ان کی طرح مت ہو جانا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کتاب حاصل کر لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف ٹھہر گئے اور نافرمانیوں میں اپنے آپ کو لگا لیا، تو زوال ان کے لیے آ گیا۔ عروج و زوال کی داستانیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ کس مہینے میں اور کس تاریخ کو پیش آیا، اس کی صراحت نہ قرآن نے کی ہے، نہ حدیث نبوی نے کی ہے۔ رہ گئی روایات تو اس بارے میں مختلف ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس رات کو سال بسال منانا مقصود نہیں تھا، نہ اس کی صراحت قرآن یا حدیث میں کی جاتی ہے، جیسا کہ عام مسلمانوں میں یہ تصور ہے کہ 27ویں رجب کو شب معراج منایا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی اپنی خود کی ایجاد ہے، اس میں کہیں سے کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں سے کوئی سند نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، وہ کس رات کو ہوئی تھی، کس ماہ میں ہوئی تھی، پہلے تو اس بات کا ہی جو ہے پتہ نہیں چلتا، اور اگر پتہ چلتا بھی ہے، روایتوں سے کچھ باتیں سامنے آتی بھی ہیں، تو کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اس رات کو عبادت منانا، اس کے لیے خاص کر لیا جانا۔ نہ معراج کا جشن منانے کا حکم ہے اور نہ ہی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ عبادت تو روزانہ کی جانی چاہیے، ہر رات کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں، ہر رات صدائیں لگوائی جاتی ہیں، کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، جو مجھ سے مدد چاہتا ہے، میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ صرف ایک رات اپنے طور پر مخصوص کر لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ رات بڑی متبرک رات ہے، تو یہ اس کو کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ متبرک رات ہے۔ آپ کو معراج ہوئی تھی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو متبرک اور مقدس بنا لینا اور اس میں عبادتیں کرنے کا ایک تصور پیدا کرنا اور ایک جشن کے طور پر منانا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔